پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں۔ ہم روزانہ اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، بہت ہی آسان انداز میں۔ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، انہی پر ہم وحی کیا کرتے تھے، اور سوال پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ان سے فرما دیجئے آپ یہ سوال پوچھیں اگر یہ نہیں جانتے۔ یہ مکمل آیت۔ خواتین و حضرات، اب سوالات ہم یہ رکھیں گے کہ تب جتنے بھی رسول آئے وہ انسانوں میں سے آئے، تمام رسول مرد، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیغمبر عورت نہیں آئی۔ خواتین و حضرات، یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ کیا یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم یہ جو اعتراض کرتے ہو کہ یہ رسول کیسے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ سوالات، اعتراضات بہت سارے یہ کفار مکہ اٹھاتے تھے۔ خواتین و حضرات، اگر کوئی رسول فرشتہ ہوتا تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا تھا؟ ایک سوال ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں یہ بھی رکھیں گے، اور یہ بھی رکھیں گے کہ انہیں اعتراض کیا تھا، بنیادی اعتراض کیا تھا، اور ان سے کہا کیا جا رہا ہے؟ کیا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ سب انسانی تھے، اور اگر تم اس بات کو نہیں جانتے، تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے، تو تم ایک کام یہ کرو کہ تم یہ جو اہل ذکر ہیں، یعنی جن پر جو حاملان کتاب ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ یہ حاملان کتاب کو اہل ذکر میں کیوں شمار کیا جا رہا ہے؟ آج اہل ذکر میں کون شامل ہے؟ کیا ہمارے علماء، فقہا، انہیں ہم اہل ذکر میں شامل کریں گے؟ وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں، سوالات بہت سارے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، ایک جید اسکالر سے۔ خواتین و حضرات، ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ خواتین و حضرات، ایک دنیا آپ کی معترف، ہمیشہ ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انبیاء اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کا پوچھا گیا سوال کا جواب، آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ درست جواب 40 سال کے لیے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے؟ کن سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ ان کے اعتقادات کیا تھے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علیک صاحب، جو آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج منتخب ہوئی ہے، قرآن کریم میں 2 مقامات پر یہ آیت آئی ہے۔ ایک تو یہی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، اور دوسرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے۔ وہاں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج آپ نے سورہ انبیاء سے آیت کا انتخاب کیا۔ اس سورت کا نام الانبیاء غالباً اس لیے بھی ہے کہ اس میں 17 کے قریب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اسماء گرامی آئے ہیں، اور چند کے تفصیلی احوال خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اسم مبارک اس سورت کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ آپ کی یہ جو نمایاں صفت ہے وہ بھی اسی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ کہف، سورہ مریم، طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ میری دولت ہیں، میرا سرمایہ ہیں، اللہ میں انہیں خوب اچھی طرح سے محفوظ رکھتا ہوں، ان کی حفاظت کرتا ہوں، ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ سورت کا جو آغاز ہے دراصل ان کفار کے تذکرے سے ہو رہا ہے جو دور نبوی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ان کا حساب تو بہت قریب ہے، لیکن یہ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر، جب ان کے پاس کوئی نئی بات آتی ہے، نئے نئے احکام آتے ہیں،
تو بجائے اس کے کہ ان احکام کو قبول کریں الا استمعوه وهم يلعبون لاهیۃ قلوبهم، یہ ہنسی مذاق میں اسے سنتے ہیں اور غافل دل کے ساتھ یہ اس بات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، غافل دل کے ساتھ اس بات کو سنتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اسلام کی راہ روکنے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مشن کو روکنے کے لیے آپس میں بہت مشورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے مشورے کے بعد جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر اعتراض کیے، انیک سب 6 اعتراضات ہیں جو اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی صورت میں ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا اعتراض یہی ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ هل هذا الا بشر مثلکم، پہلا اعتراض تو وہ یہ کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ کوئی فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہم ان کی بات مانیں، یہ بھی انسان ہیں، ہمیں معلوم ہے ان کے دادا کون، ان کے والد کون، ان کے نانا کون، ان کی نانی کون، ان کی دادی کون، ان کی والدہ کون، سارے رشتوں کو ہم جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون، بھئی ہم اپنی آنکھوں دیکھے ایک ان کے چلائے ہوئے جادو، نعوذ باللہ ان کے چلائے ہوئے جادو میں آ جائیں اور دیکھتے بھالتے ان کے جادو میں پھنس جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو جادوگر کہتے۔ تیسرا اعتراض یہ کہ بل قالوا اضغاث احلام، کہ یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ پریشان خیالات ہیں، بس انہوں نے تصور میں یہ چیزیں رکھ لی ہیں اور انہی کو دہراتے رہتے ہیں۔ چوتھا اعتراض یہ کہ بل افتراہ، نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ باتیں اپنے پاس سے گھڑ کے منسوب کر دی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باتیں وحی نہیں کی ہیں۔ بل ہوا شاعر، پھر یہ پانچواں اعتراض یہ کہ یہ شاعر ہیں اور اپنا ایک شعری انداز میں اپنی بات کو ذہنوں میں سوچتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ اور چھٹا اعتراض یہ کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر یہ واقعتاً نبی ہیں اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ان کو کوئی معجزہ ہمارے سامنے لانا چاہیے، جیسے کہ پہلے رسول جو تشریف لاتے رہے وہ معجزات کے ذریعے سے اپنی امتوں کے سامنے اپنی رسالت اور نبوت کا مسئلہ رکھتے تھے اور ان سے تسلیم کرواتے تھے۔ انیک سب اس اعتراض کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اس سے پہلے میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ اعتراض جو ہے اس کا جواب سننے سے پہلے یہ باتیں ساری یہ ذہن میں بہت ضروری رہنی چاہیے اور بہت توجہ سے انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت انسانوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے افراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، پیغام اللہ کا پہنچانے کے لیے اللہ جسے چاہتا ہے فرشتوں میں سے چنتا ہے جو اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں، ومن الناس اور انبیاء میں انسانوں میں سے چنتا ہے ان افراد کو جو اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے سے لے کر پھر نسل انسانی تک منتقل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منتخب ہستیاں ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صاد کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، چند انبیاء کے اسماء گرامی پیچھے آئے، فرمایا انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، یہ ہمارے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اسماء گرامی ذکر فرمائے اور پھر فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو تمام اقوام عالم پر بلکہ تمام جہانوں پر فضیلت اور شرف اور عزت و احترام بخشا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، یہ مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ،
اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے. آگے اگلے رکوع میں فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے اپنے کام کے لیے آپ کو چن لیا ہے. اور اللہ تعالی یہ سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے سلیکٹڈ، چنے ہوئے، منتخب، ممتاز اور مصطفیٰ اور مجتبی ہیں، اور ان میں سے بھی کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف، حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل سید کائنات سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ظاہر پر ان کی نگاہ رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کہ آپ کوئی معجزہ لائیے جو جیسے پہلے رسول معجزات لاتے رہے. اب یہ دونوں جو یہ سارے اعتراضات ہیں ان کا جواب اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں. آپ ان کو سمجھائیے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے وہ نسل انسانی میں سے ہی گزرے ہیں. وہ یقیناً مرد الا رجالن، رجال رجل کی جمع ہے، مرد تھے. خواتین کو اگرچہ اللہ نے احترام بخشا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی مائیں ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ازواج ہیں، ان کو بڑا شرف اور اعزاز ہے. لیکن منصب نبوت اور رسالت پر کسی خاتون کو فائز نہیں کیا گیا، کسی جن کو مقرر نہیں کیا گیا، کسی فرشتوں کو مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ انسانوں میں سے وہ انسان جو عقل کلی کے حامل تھے. اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل، وحی کے وزنی قول کو برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ نے ان میں رکھ دی تھی. ان کا انتخاب اللہ نے مردوں میں سے کیا ہے. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. وہ اپنے پاس سے کوئی کلام پیش نہیں کرتے، وہ شاعر نہیں، وہ بات گھڑنے والے نہیں، وہ ساحر نہیں، بلکہ ہماری وحی کی روشنی میں میرا پیغام نسل انسانی تک پہنچاتے ہیں. پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھو اگر تم نہیں جانتے ہو اور تم پر حقیقت نہیں کھل رہی تو کم از کم اہل ذکر سے ہی پوچھ لو. یعنی سب یہاں اہل ذکر سے مراد تورات اور انجیل کے ماہرین وہ علماء ہیں جو تورات اور انجیل کے اپنے دور میں ماہر رہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب انہوں نے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن سلام جیسے وہ لوگ جو تورات کے ماہرین اور انجیل کے ماہرین ہیں، اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں. تمہیں چاہیے کہ اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں آتا تو ان کی بات کم از کم ان سے پوچھ لو، وہ یقیناً اس بات کی تائید کریں گے. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے تم مدینہ منورہ میں جا کر یہود کے علماء سے مختلف سوالات پوچھتے ہو اور ان سوالات کا ذکر آپ کے پاس آ کے کرتے ہو اور آپ کا نعوذ باللہ امتحان لیتے ہو، تو کم از کم ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی ان سے پوچھ لو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی سمجھائی ہے. اب دوسری بات، انیک سب قرآن کریم میں بہت سے اعتراضات اللہ نے کفار کے ذکر فرمائے اور ان کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کی عصمت کا دفاع ہم کریں گے. ناموس رسالت کا تحفظ یہ اللہ کی سنت ہے. انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو ہم کافی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ایک اور ان کا اعتراض ذکر کیا. انٹرو میں بھی آپ اس بات کو کسی حد تک ذکر فرما رہے تھے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 میں وقالو، یہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہیں، یاکل الطعام، کھانے بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق،
بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ ان کا تصور یہ تھا جو آج ہمارے ہاں بھی معاشرے میں بعض افراد کے ہاں پایا جاتا ہے کہ جی اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو بس کلی میں پڑا رہے، نہ کھانے پینے کی بات کرے، نہ بازاروں میں کہیں چلتا پھرتا نظر آئے، نہ ماحول میں گھل مل کر اپنی زندگی گزار رہا ہو، بلکہ بالکل کٹ ہٹ کر روحانیت کے انداز میں وہ کہیں کسی غار میں، کسی جنگل میں، کسی جھونپڑی میں بس پڑا رہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے، بالکل یہی بات ان کے ذہنوں میں تھی کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہیں، یاکل الطعام، یہ کھانے بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ہٹو بچوں کی آواز لگاتا اور لوگوں کو ڈراتا اور خبردار کرتا، او یلقا الیہ کنز، یا ان پر کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ان کے لیے کم از کم کوئی زبردست قسم کا باغ ہوتا، وہیں سے کھاتے پیتے ان کو محنت کوشش کرنے، تجارت کرنے، کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی۔ بلکہ یا ظالم یہاں تک اتر آئے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نعوذ باللہ ایک سحر زدہ آدمی کی ہم پیروی کریں، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب خود اسی سورت کی آیت نمبر 20 میں دیا، یعنی پارہ 19ویں کی بالکل آخری آیت ہے تقریباً، فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ بھئی بندگان خدا، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ سے پہلے جو رسول تشریف لاتے رہے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ اور اسی طرح کفار کا ایک بڑا اعتراض جو ترتیب وار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یہاں تو یہ فرمایا نا کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان کی باڈی اور ان کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، ان کا جسم جو ہے وہ یقیناً اس کو خوراک کی ضرورت، پیاس کی ضرورت، پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ لیکن جو سورہ بنی اسرائیل میں اعتراضات ہیں، ان اعتراض کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 میں، وقالو، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ مکے میں کوئی زبردست قسم کا ایک چشمہ جو ہے نا وہ جاری کروا دیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا کم از کم مکہ میں آپ کا کھجوروں کا اور انگوروں کا ایسا باغ ہونا چاہیے جس کے اندر بڑی زبردست قسم کی بڑی بڑی نہریں جو ہے نا وہ چل رہی ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ بار بار اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ ہم پر آسمان ٹوٹ پڑے اور ہم پر وہ گر جائے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ چوتھا اعتراض کہ مطالبہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ ایسے کریں کہ اللہ اور فرشتے ان کو ہمارے سامنے لے آئیے، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے، او ترقی فی السماء، یا چلیے اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو آپ سیڑھی لگائیں اور آسمان پر چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور ہم آپ کے صرف آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھنے پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک کہ اسی سیڑھی پر اترتے ہوئے ایک کتاب لے کر آئیں اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ یہ ساری باتیں بطور اعتراض قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ یہ ہے وہ جواب جو غور طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا پروردگار بہت بلند ہے، پاک ہے، یہ جو اختیار جن باتوں کا تم نے ذکر کیا ہے یہ خدائی اختیارات ہیں اور میں خدائی اختیارات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو
بشر ہوں اور رسول ہوں، میں انسان ہوں، اور ان کے ایمان لانے میں جو رکاوٹ ہے وہ ساتھ ہی ذکر فرمائی آیت نمبر 94 میں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ ان کے ایمان لانے میں اے حبیب رکاوٹ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یہاں انسانوں کی بجائے فرشتے بستے ہوتے، یمشونا مطمئنین، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے چلتے پھرتے بازاروں میں، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم ان کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ لیکن لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر فرشتہ بھی ہم نے بھیجنا ہوتا پھر بھی اس کو انسان کی صورت میں بھیجتے، اس لیے کہ دنیا میں بسنے والے انسان ہیں، ان کو ماڈل کی ضرورت ہے، ان کو عائشہ کے شوہر کا ماڈل، ان کو شوہر کی حیثیت سے سیدہ خدیجہ کے شوہر کا ماڈل، ان کو والد کی حیثیت سے قاسم اور عائشہ اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کے والد کا ماڈل، ان کو تاجر کی حیثیت سے مکہ مکرمہ کے تجارت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو جنگ کے دوران کمانڈر کی حیثیت سے بدر و احد اور حنین اور احزاب کے جنگ کے کمانڈر کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اس لیے ہم نے وہ ہستی بھیجی ہے جو چنی ہوئی تو ساری کائنات میں سے ہے، لیکن ہے یقیناً انسانوں میں سے، تاکہ انسان ان کو دیکھ کر فالو کر کے ان کی رہنمائی میں زندگی گزار سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل واضح کر دیا آپ نے بات۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح کر دی یہ بات۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بھی اس سے پہلے کہ میں فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پہ آپ سے بات کرواؤں اور جوڑوں حالت حاضرہ سے کہ آج کے اہل ذکر کون ہیں، ان کی شناخت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے قبل کہ یہ کفار مکہ جب اعتراض کرتے تھے کہ صاحب یہ انسان کی شکل میں رسول پیغمبر وغیرہ وغیرہ جو باتیں آپ نے فرمائیں، لیکن یہ اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی جوڑتے تھے، تو ان سے یہ بھی تو پوچھا جاتا تھا کہ تم تو جوڑتے ہو اپنا تعلق اسماعیل علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہ کوئی فرشتے تھے یا وہ بھی انسانی تھے؟ وہ کہاں سے فرشتے تھے؟ بے شک بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ہی فرمایا ہے۔ انیک صاحب اب اگر پورا قرآن کریم آپ پڑھ لیجئے، پورا قرآن کریم، اس میں قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نظریے سے متصادم لوگوں نے انبیاء علیہم السلام پر اعتراضات کیے ہیں، تو انہوں نے دو باتیں ہر جگہ آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ دو، ایک تو یہ کہ آپ بھی انسان ہیں، ہم آپ کی بات کیسے مانیں، اور دوسرے یہ کہ آپ کی وجہ سے یا آپ کی بات مان کر ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے سے کیسے ہٹ جائیں۔ یہ دو باتیں ہر جگہ نظر آئیں گی، ہر جگہ نظر آئیں گی۔ ہم باپ داداؤں کی روایات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم باپ داداؤں سے چلے آ رہے عبادت کے معمول کو اور عمل کو اور ان سے چلی ہوئی اقدار اور ویلیوز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن انیق صاحب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے یہ لوگوں کو حق کی بات سمجھائی، وہاں یہ بھی سمجھایا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے باپ ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، لیکن میں واتبعت ملت آبائی، میں اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں، حالانکہ ان کی پیروی کرنا بھی اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تو یہی سمجھاتے رہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں اللہ نے دی کہ اللہ ان کو عطا فرمائیں حکمت، نبوت، منصب نبوت اور رسالت۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ،
کتاب عطا فرمائیں، حکمت اور نبوت عطا فرمائیں، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت شروع کر دو۔ یہ بات نہیں کہہ رہے انبیاء یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ انبیاء کا تو مشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ربانی بنائیں، رب والا بنائیں، اللہ سے تعلق جوڑنے والا بنائیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے والا بنائیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کفار کا ذکر فرمایا کہ قالو، لوگ کہا کرتے تھے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیں روکیں ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کے جو معبودان باطل معبود تھے ان سے آپ ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ فاتونا بسلطان مبین، اگر ایسا کوئی ہے تو آپ ہمارے سامنے کوئی معجزہ لائیے، کوئی واضح دلیل لائیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے جواب کا بھی اللہ نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا۔ اگلی آیت میں فرمایا قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے یہ بات کہی کہ ان نحن الا بشر مثلکم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی انسان ہیں یقیناً، لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں منصب نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا، اور وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، تم ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو سن لو کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ دکھائیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے جو معجزوں کا اظہار ہوتا رہا، اس میں انیق صاحب طاقت اور قوت اور قدرت اللہ کی ذات عالی کی ہے، اور ہاتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا تھا جب تک، اس وقت تک کوئی نبی اپنے اختیار میں یہ نہیں رکھتے تھے کہ اس معجزے کا اظہار کر دیں۔ معجزہ کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی یقیناً ہوتا تھا۔ یہ اعتراض جو کفار نے کیا ہے، اس کا جواب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس آیت میں خود دے رہے ہیں کہ ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ منصب نبوت کے لیے اور منصب رسالت کے لیے اس نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے جس پر احسان کرنا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرنے کا ختمی مرتبت سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کے بعد جو کامل اکمل اور اشرف ہر لحاظ سے ہے، اس کے بعد آپ خاتم النبیین مرتبے کے لحاظ سے بھی ہیں کہ آپ پر نبوت کا مرتبہ بھی ختم ہوا ہے، آپ چوٹی پر ہیں، اور آپ ختم نبوت زمانی کے بھی حامل ہیں، آپ پر زمانہ کے لحاظ سے بھی نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت ہو گئی۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا کاذب، اس سے بڑا فتنہ پرور، فتنہ انگیز کوئی نہیں ہو سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، بہت اہم بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی کہ منصب رسالت خواہش کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تمام گفتگو آپ نے عطا فرما دی، میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا۔ اب یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ نے سبحان اللہ یہ کفار مکہ سے پوچھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر تم ہماری بات پہ یقین نہیں رکھتے تو یہ جو اہل ذکر ہیں، یعنی یہ توریت کے جو علماء ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور خاص طور پر عبداللہ بن سلام
آپ نے ذکر فرمایا جو یہودی عالم تھے مسلمان ہوئے۔ اب یہاں پر سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے، ہم ذرا جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے آج یہ آیت ہم سے کیا فرما رہی ہے۔ پہلا حصہ تو یعنی ہماری جو ایمانیات کا مسئلہ ہے وہ تو یہ دونوں باتیں بالکل واضح ہو گئیں، مردوں میں سے ہی پیغمبر رسول مبعوث ہوئے اللہ کی جانب سے۔ دوسری چیز یہ کہ ان پر وحی آئی اور جو اللہ کی جانب سے رسولوں پر وحی آئی، یہ بالکل بات واضح ہو گئی اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کی بات آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دی۔ اب یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ آج اہل ذکر کون ہیں؟ یعنی ہمارے علماء، اللہ اکبر اللہ اکبر، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہاں پر ذرا اس کو ذرا کھولیے، پھر عالم کسے کہتے ہیں، کس سے مخاطبت ہو رہی ہے، کیا تصور ہے، پھر علماء میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں اہل ذکر میں شمار کر رہا ہے، اور ایک عام آدمی اپنے معاشرے میں عالم کی پہچان کیسے کرے؟ ارشاد۔ جی، ایک ہی سوال میں آپ نے کئی سوال ارشاد فرما دیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جی، اللہ فرما رہے ہیں دو جگہ قرآن کریم میں کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ ٹھیک، اس سے اگرچہ اس آیت کا جیسے پس منظر ہم نے ذکر کیا، لیکن ایک کلیہ معلوم ہوا انیک صاحب، سبحان وہ اللہ، کلیہ یہ معلوم ہوا کہ جو نہیں جانتے ہیں وہ یقیناً ان سے پوچھیں گے جو جانتے ہیں۔ یہ کلیہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے صاحبان ایمان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دین کی جزئیات تک سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا کاروبار چھوڑ چھاڑ کے دین حاصل کرنے کے لیے، یعنی دین کی تمام چھوٹی بڑی تعلیمات کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کچھ تجارت کریں گے، کچھ زراعت کریں گے، کچھ ملازمت کریں گے، کچھ اور کام کریں گے مختلف، لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر گروہ میں سے ایک طبقہ افراد کا ایسا ہونا چاہیے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، جو اپنے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اور تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے، یعنی دین کی جزئیات تک پر عبور حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ سبحان اللہ۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب قوم کے لوگ ان کے پاس آ کر رجوع کریں اور ان سے مسائل پوچھیں تو یہ قوم کو ان مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں۔ انیک صاحب، یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے نامی سے جو سورت مریم ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی فرمائی ہے۔ وہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، میرے پاس وہ علم آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا فاتبعنی، اب آپ میری پیروی کیجئے۔ معلوم ہوا جس کے پاس اس فن کا یا اس شعبے کا یا اس میدان کا علم نہیں ہے جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے، تو اس کو ان کے پاس جانا ہوگا کہ جو اس فن کے ماہر ہیں، اس فن سے شناسہ ہیں، اس فن پر عبور رکھتے ہیں۔ یعنی سب مکان تعمیر کرنا ہو تو کبھی کوئی آدمی کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس یا کسی سرجن کے پاس نہیں جاتا، انجینئر کے پاس جاتا ہے، اور انجینئر نے بھی اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اپنی دوائی لینے کے لیے فزیشین کے پاس یا آپریشن کی خدا نخواستہ ضرورت ہو سرجن کے پاس انہیں جانا پڑتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہے، اس فن کی جزئیات پر اس کو عبور حاصل ہے، لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور عالم کی آپ نے پہچان پوچھی، عالم وہ ہے جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی صاحب علم آدمی ہے، جو اپنے علم پر، جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عبور رکھتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار اور اپنے عمل سے قرآن و سنت کی تعلیمات میں ڈھلا ہوا انسان ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک بے شک، آپ نے صحیح فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اصحاب علم کے جو درجات اللہ نے بلند فرمائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، فرمایا کن عالما، یا تو عالم بن جا، او متعلما، یا پھر ایسے تو سیکھنے والا بن جا، طالب علم بن جا، او مستمعا، یا کم از کم ان کی بات کو کان لگا کر سننے والا بن جا، او محبا، یا کم از کم ان سے محبت کرنے والا بن جا، تاکہ ان کا قرب تجھے نصیب ہو اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا نور اور اللہ کے صبغت اللہ کا جو رنگ ہے اس کو چڑھنے میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ اور اگر یہ چاروں کام نہیں کرتا تو پھر لا تکن خامسا، پانچواں نہ ہونا، ورنہ ہلاک ہو کے رہ جائے گا۔ اور پانچواں وہ ہے جو اپنے سینے میں علماء کا بغض پال لے۔ اس سے احتراز کرنا ہے۔ آج کل بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں دین کے حوالے سے ہر آدمی بس تیار ہے گفتگو کرنے کے لیے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اصحاب علم و فضل آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کا منصب جو ہے وہ جاہلوں کے سپرد ہو جائے گا، اور وہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن لوگوں کو وہ مسائل درست نہیں بتائیں گے، غلط بتائیں گے، ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ آج بھی انیق صاحب لوگ اپنے مسائل دینیہ کے حوالے سے علماء پر اعتماد کرتے ہیں۔ جامعات، مدارس دینیہ، بڑی جامعات جو ہیں، مدارس، ان کے دارالافتاء سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور علماء سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ رسوخ فی العلم حاصل کریں، وہ علم میں مہارت حاصل کریں اور اپنے علم کو تازہ کرتے رہیں۔ بالکل بالکل بالکل، تازہ کرتے رہیں، اپنا مطالعہ جاری رکھیں اور قرآن و سنت پر فوکس کریں۔ خاص طور پر میں آپ سے عرض کروں، قرآن اور سنت جو اساسی علم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان العلم ثلاثۃ، سن لو، دی نالج تین چیزیں ہیں، آیت محکمۃ، قرآن حکیم کا علم، اور سنت قائمۃ، تعلیمات نبویہ کا علم، اور فریضۃ عادلۃ، فقہ اسلامی یا میراث کا علم۔ یہ علوم ایسے ہیں کہ جن پر علماء کو پوری طرح سے عبور ہونا چاہیے، تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں تو کہیں خدا نخواستہ ان کی رہنمائی غلط نہ ہو جائے۔ ہاں اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے 15 مسئلے پوچھے، ان میں سے چند مسائل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سوری مجھے معلوم نہیں ہے۔ علماء کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی یہ حضرت امام مالک کی طرح یہ فرما دیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں کتاب دیکھ کر میں پھر آپ کو بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ صرف آخری سوال، لاسٹ منٹ آپ کی خدمت میں، آپ سے سیکھنے کے لیے کہ اگر علماء کی جو رائے ہے ان میں اگر تضاد ہو تو ایک عام آدمی مجھ جیسا وہ کیا کرے؟ بس اس کے لیے تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جہاں اس کا دل ٹکتا ہے وہاں رک جائے، لیکن علماء سے یہ درخواست کرے کہ حضرت آپ کی رائے کو کیا قرآن اور سنت کی تائید حاصل ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کیا اس کو قرآن و سنت کی تائید حاصل ہے؟ ہر آدمی ہر عالم سے دلیل نہیں نہ پوچھے، کیونکہ یہ مزاج جو ہے اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ اتنی بات یقیناً ہمیں دیکھنی چاہیے کہ علماء میں وہ کون علماء ہیں کہ جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے اور فقہ اسلامی سے باہر نہیں نکلتے، اور وہ رسوم اور وہ رواج جو معاشرے میں دین کا درجہ حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے، ان کی تائید نہیں کرتے، تو یقیناً وہ علماء ہمارے رہنما ہیں۔
سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ایک کلیہ ایک فارمولہ بتا دیا، واضح کر دی بات کہ اس عالم دین کے اندر خشیت خداوندی کتنی ہے، اور قرآن کریم جو ایک راہ بتا رہا ہے، روشنی دے رہا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. جو جتنا صاحب علم اتنی ہی خشیت خداوندی اس میں زیادہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ مزید گفتگو آپ سے کی جائے، لیکن محسوس ہی نہیں ہوا کہ کس طرح وقت گزرا. لاسٹ منٹ جاری ہے. میں آپ کا ایک بار پھر بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ درست جواب 40 سال کے لیے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 یہ وقت ہے قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں میرے ساتھ. کاش سرفراز امان صاحب کراچی میں ہوتے تو میں ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتا، لیکن یہ کام میرے ذریعے ممکن ہوا. یہ اریج ہے، میرا خیال ہے کہ اریج سراج حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا. جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر